السلام علیکم ناظرین، کوٹ رپورٹنگ ود ذیشان سید میں خوش آمدید ناظرین۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر سے دو کیسز کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اسپیشلی ایک کیس جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیلنج ہو، اور آج ہی اس کے خلاف جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ گزشتہ روز جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات جاری تھے، پہلے مرحلے میں جاری تھے، اور پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے کو تھا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد برانچ نے جو ہے وہ انتخابات معطل کروائے 27 مارچ کو۔ ڈی آئی خان سے وفاقی وزیر جو ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی بھی میئر کا انتخاب لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی کیونکہ ڈی آئی خان میں ظاہر ہے ایک فیڈرل منسٹر ہے وہاں کا، تو انہوں نے بھی کمپین کرنا تھا۔ جو سیاسی ضابطۂ اخلاق ہوتی ہے یا الیکشن کمیشن کی جو الیکشن کے دنوں کی جو ضابطہ اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایم پی ہے یا ایم این اے یا منسٹر، کوئی بھی جو بندہ اس طرح جو پبلک آفس ہولڈر ہوگا وہ کمپین نہیں چلا سکتا۔ اب جو کہ وفاقی وزیر جو ہے وہاں پہ کمپین کرتے رہے، تو جو دوسرا درخواست گزار ہے یا مخالف پارٹی نے یا الیکشن کمیشن نے اس پہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر خود بھی ایکشن لیا، اور وفاقی وزیر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور، ان کو پہلے ضلع بدر کا وہ کیا فیصلہ کیا، پھر چونکہ وہ آئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہاں استدعا کی کہ کیونکہ میری بہن کی شادی ہے، کسی پولیٹیکل جو چیزیں ہیں اس میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن مجھے ضلع بدر جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور پر 50,000 کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا، اور کسی بھی سیاسی سرگرمیوں میں الیکشن تک ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہے عمر امین گنڈا پور، جو کہ میئر کا انتخاب بھی لڑ رہے ہیں وہاں سے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ یہ دیا کہ علی امین گنڈا پور جو کہ فیڈرل منسٹر ہے، ان کی حد تک انہوں نے 50,000 کا جرمانہ دیا اور فیصلہ سنا دیا، اس کو باقی کچھ نہیں کہا، ان کے اوپر پابندیاں لگائی کہ آپ جلسے نہیں کر سکتے۔ جو بندہ ان کا بھائی جو کہ میئر کا انتخاب لڑ رہے ہیں عمر امین گنڈا پور، اس کو نہ نوٹس ہوا نہ ہی کچھ اور بس اچانک سے فریق آ گیا اس میں، اور الیکشن کمیشن نے اس کو نااہل قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے نااہلی کے بعد انہوں نے آج بیرسٹر سیف اور کاشف گجر ایڈوکیٹس کے ذریعے جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ان کی درخواست جو ہے وہ آئی، اور ایمرجنسی بیسس پہ یہ درخواست انہوں نے دائر کر دی۔ وہ درخواست جو ہے وہ فکس بھی ہوئی سماعت کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی، اور جو الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا کہ جس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس میں عمر امین گنڈا پور کو نااہل کیا گیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے سسپینڈ کر دیا، اور 11 فروری تک جو ہے ان سے الیکشن کمیشن سے جواب بھی طلب کر لیا۔ سوری عدالت میں جب دونوں بڑے وکلاء جو ہے وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ انہوں نے بھی یہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ کہانی جو جاری تھی وہ علی امین گنڈا پور کی تھی، اور سزا جو ہے وہ عمر امین کو دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو طلب کیا، ان کو سنا، نوٹس کیا، اور پھر ان کے اوپر 50,000 کا جرمانہ لگا دیا۔ عمر امین کو نہ کوئی انہوں نے نوٹس کیا، نہ ہی جو ہے کچھ اور نہ نوٹس ہوا، نہ کچھ انکوائری ہوئی، کچھ بھی نہیں، اور بغیر نوٹس کیے ریسپونڈنٹ، بغیر کسی اس کے فریق بنانے کی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، اور عمر امین گنڈا پور کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا۔ تو عدالت نے بھی یہ سوال پوچھا کہ کیا بغیر کسی بندے کو جو ہے نا فریق بنائے ہوئے کسی نوٹس کیے کسی کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اس کیس میں جو کہ نوٹس ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے، وہ اپنا الیکشن کمپین کر سکتا ہے، تو اس کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فی الحال سسپینڈ کر دیا۔ 11 فروری تک جو ہے ان سے جواب جو ہے طلب کر لیا۔ 11 فروری کو دیکھا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم امتناع جاری کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، یا
वही पाबंदी जो है वो बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और जो कैदियों के हवाले से केस था, वजारत इंसानी हकूक़ के हवाले से, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा गया था। एक कैदी है डॉक्टर इकबाल, उनकी जानिब से, और वो चूँकि अडियाला जेल में है, और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा था, चीफ जस्टिस के नाम उन्होंने एक ख़त लिखी था, और ख़त में ये कहा गया था कि अडियाला जेल के जो इस्लामाबाद और पिंडी के जो माफियाज है, लैंड ग्रैबर्स, वो अडियाला के अंदर बैठ के और यहाँ से जो है ना ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं। जिनके पास पैसे हो तो वो उनको सहूलियात दी जाती, जिनके पास ना हो तो वो सहूलियात बाकियों को नहीं देते। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ख़त को रिट पिटिशन में तब्दील करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से जवाब तलब कर लो, और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की जो 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 जवाब वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन जो जवाब आया था उसमें ये कहा गया था कि कुछ झेलम और मियांवाली के जो जेलें हैं वहाँ पे वीआईपीज़ लोग बैठे होते हैं, जो कैदी होते हैं, जिनकी सिफारिशें ज़्यादा होती है। और ये भी कहा गया कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो है जेल इंतज़ामिया पे प्रेशर होता है, और हम जो है इसी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कैदियों के साथ जो है यकसा सलूक नहीं किया जा रहा। और वो रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ये जो जिन जिन ऐसे भी लोग हैं, जेल हुकाम ऐसे भी है कि उनको सिरे से नहीं पता होता कि इंसानी हकूक़ क्या चीज़ है, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का भी बिल्कुल नहीं पता होता और उनको, लेकिन मुसलसल वो ख़िलाफ़ वर्जी करते जा रहे हैं। तो आज एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारती मिनिस्ट्री को जो है वो माहनामा रिपोर्ट जमा करने के अहकाम जारी कर दिए। और ये भी एक संगीन वाक़यात होते हैं कि जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है तो वहाँ पे आपके अगर मुलजिम भी है तो वो भी, उनके लिए वहाँ पे हर किस्म की सहूलियात दी जाती है। जिनका कोई नहीं होता तो वो छोटे से छोटे सज़ा में भी जेल में जो है ना सालों तक रहते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म के प्रोग्राम जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।